السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، میں عثمان خان ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، لے کر آپ کا پسندیدہ پروگرام کا نام ہے فضائل رمضان۔ حاضرین، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رحمتوں کا مہینہ چل رہا ہے، برکتوں کا مہینہ چل رہا ہے، اپنی مغفرت کرانے کا مہینہ ہے۔ حاضرین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور اس سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ حاضرین، آئیے ہمارے مہمان خصوصی سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیض صاحب، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام میں۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے ہماری گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رمضان سے پہلے تیاری کے تعلق سے۔ آپ نے بتایا روزوں کی تیاری کے تعلق سے اور اپنی صحت کی تیاری کے تعلق سے۔ یہ بات اور کیا کیا تیاریاں ہو سکتی ہیں جو ایک مسلمان کو کر لینی چاہیے رمضان سے پہلے، تاکہ اس کے روزے میں اس سے کچھ فرق نہ ہو، کہ روزے رکھنے میں اس سے کچھ مشکل پیش نہ ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ الحمدللہ، ہم پچھلی مرتبہ جو ہے بہت ساری باتیں ہم نے دیکھی اور مفید معلومات ہمارے سامنے آئی، اور ہم نے یہ جانا اور دیکھا کہ رمضان سے پہلے ہمیں رمضان کی تیاری کرنا کتنا ضروری ہے۔ کچھ صحت کے ایشوز ہم نے ڈسکس کیے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عموماً رمضان کی تیاری کیا ہونی چاہیے اور لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہونی چاہیے تقویٰ، اور اس کے اندر جو ہے عبادتوں میں اضافہ، ذکر میں اضافہ، قیام اللیل، وہ ساری چیزیں چھوڑ کر ہم لوگ کچھ دوسری تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ایسی چیزیں ہمیں کرنا ہوں گی جس سے رمضان سے پہلے، آمد سے پہلے، مطلب یہ تو ٹھیک ہے رمضان شروع ہو گیا، لیکن اس سے آمد سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے رمضان کا صحیح سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس میں ایک بڑی اہم چیز یاد رکھیے کہ رمضان کی آمد سے پہلے یا رمضان کے ضائع کرنے کے، رمضان کے ویسٹ کرنے کے وجہ بنتی ہے وہ چیزیں، بہت سارے لوگوں کو کچھ نشوں کی عادت ہوتی ہے۔ بہت بڑا مسئلہ آج کے ہمارے سماج میں، اور بہت سارے لوگ رمضان میں روزے چھوڑ کر کھانا کھاتے ہیں، چھپ کر کھاتے ہیں، پبلکلی نہیں کھاتے ہیں، اور کچھ تو اتنے بے شرم بے حیا ہوتے ہیں پبلکلی کھاتے ہیں۔ حالانکہ رمضان میں تو اگر مجبور بھی انسان ہو تو روزے دار کے سامنے نہ کھائے، خاموشی سے کھائے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ روزے چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ تو ان کو کوئی چیز کی عادت ہوتی ہے، بری عادت ہے جس کو کہیں گے، جس کے نتیجے میں وہ روزے نہیں رکھ پاتے ہیں۔ میں یہ گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جو ایسی کسی بری عادت کے جو ہے عادی ہے، ٹھیک ہے، ہیبیچول ہے، وہ لوگ کم از کم رمضان کے لیے تو تیاری کرے کہ عادت ان کے فرائض کی خرابی کی وجہ نہ بنے۔ دیکھیے، ایک چیز اگر نشہ ہے، حرام ہے تو حرام ہے، لیکن اگر وہ حرام چیز عبادت کو بھی ضائع کر رہی تو اس کا عذاب کتنا بڑھ جائے گا، اندازہ لگائیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نشے جو لوگ کرتے ہیں، ایک تو نشہ ویسے ہی حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے کسی بھی قسم کا۔ خاص طور سے ہمارے پاس جو لت اور عادت ہوتی ہے وہ تمباکو جس کو کہیں گے سب سے کامنلی ہے، اتنا کامن ہوتا ہے کہ وہ سگریٹ کی شکل میں، گٹکے کی شکل میں کہیے، اسی طرح پان بولیے، جو بھی نام لوگ دیتے ہیں، اور اتنی عادت ہوتی ہے، اور یہ مرد عورتوں دونوں کو ہوتی ہے، اتنی ایکسٹریم جس کو کہیں گے لت ہوتی ہے کہ روزے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو میں کہوں گا ایسی عادتیں جن لوگوں کو ہے، اولاً یہ عادت چھوڑ دینا چاہیے۔ ثانیاً، سیکنڈلی، ان عادت کو کم از کم رمضان سے پہلے اس لیول پر کنٹرول کرے کہ رمضان کے روزوں کے اندر ہی پرابلم نہ دے۔ یہ عادت غلط ہے، حرام ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے روزے چھوٹے یہ اور بھی خطرناک بات ہے، مطلب وہ حرام پر اور حرام ہو جائیں گا کہ ایک چیز غلط ہے اور اس پر ایک فرض عبادت اس کی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس کا پریپریشن پہلے سے کرے، اپنی عادتوں کو کنٹرول میں لائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو حرام نہیں، لیکن وہ عادتیں بھی اتنا سر چڑھ جاتی ہے کبھی کہ انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں چائے کے عادی، کافی کے عادی، ٹھیک ہے، چائے کافی کوئی حرام چیز نہیں، لیکن اتنا ایکسٹریم چائے اور اتنی ایکسٹریم کافی پیتے ہیں کہ اگر وہ انٹیک نہ کیا جائے تو سر دکھتا ہے پورا، مطلب روزے میں عبادت تو دور، روزہ رکھ کے فس ہو جاتے پورے دن، کیوں؟ تو اب سر دکھیں گا پورے دن، کیوں؟ کافی کی اور چائے کی عادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو وہ حرام عادتیں ہو گئی، دوسری یہ عادتیں جو حرام تو نہیں ہے لیکن اتنی سر چڑھ جاتی ہے، اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ نہ کرنے سے سر دکھتا ہے، آدمی کچھ نہیں کر پاتا۔ تو یہ دونوں ہی قسم کے لوگ جو حلال اور حرام دونوں ملوث ہیں، ان کو اپنے آپ کو تیاری کرنا چاہیے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو غلط عادتوں میں ملوث ہیں،
نشہ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے اسے کم کرے، اس کا لیول کم کرے. اور رمضان میں چونکہ الحمدللہ 10 سے 12 یا 14 گھنٹے کے روزے مختلف علاقوں مختلف ہوتے ہیں، تو 10 سے 15 گھنٹے کا عمومی روزہ ہمارے پاس ہوتا ہے. اگر 10 سے 15 گھنٹے وہ کنٹرول کر پاتے اور 30 ڈیز تک یا 29 ڈیز تک یہ کر پاتے ہیں، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ رمضان سے پہلے جہاں وہ کنٹرول شروع کریں گے، رمضان میں جہاں روزے بالکل نہیں کریں گے، بعد رمضان انشاءاللہ اس کو ٹوٹلی ختم کرنے کی وہ کوشش کریں گے. جیسے مثال کے طور پر میں ایک بری عادت کا حامل ہوں یا ایک نشہ کرتا ہوں، رمضان سے پہلے میں نے اس کو کم کر دیا، رمضان کے مہینے میں روزے میں تو بالکل نہیں کیا، روزے کی بعد بھی بہت کم وقت ملا ہے، جہاں میں دن میں 4-5 بار 10 بار کرتا تھا یا 20 بار کرتا تھا، رمضان کے اندر ویسے ہی آدھا دن تو روزے میں چلا گیا. اب آدھے دن میں اگر پورا بھی کروں جو ریگولر کرتا ہوں تو آدھا ہی کر پاؤں گا، اس کا وہ آدھا ہوا، پھر رات میں سونا بھی ہے، اس میں کم ہو جائے گا. الحمدللہ اگر یہ ہو جائے تو 30 ڈیز کا ہی جو ہمیں دیا گیا ایک وقت، ٹریننگ پیریڈ ایک طرح سے، جو اللہ کی عبادت کرنا ہے روزوں کے ذریعے اور رمضان کے فائدے اٹھانا قیام اللیل کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے تو کم کریں گے اس کو رمضان سے پہلے، رمضان میں بالکل کم کریں گے، اور رمضان کے بعد انشاءاللہ العزیز چھوڑنے کی کوشش کریں گے. الحمدللہ میں نے دیکھا ہوں کئی لوگوں کو جب عزم کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں پکا اللہ کی خاطر، تو جب وہ رمضان سے پہلے کنٹرول کرتے ہیں، رمضان میں اس کو کنٹرول کرتے تو بعد رمضان ان کے لیے چھوڑنا بہت 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 آسان ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان یہ سوچتے نہیں ہوگا تو پھر کچھ نہیں ہو پاتا. سوچ لے میں کر سکتا ہوں، اور رمضان کا مہینہ سب سے بہترین مہینہ ہے ہر قسم کی بری عادت سے اپنی نفس کو پاک کرنے کے لیے، اس لیے کہ 30 دن کا ٹریننگ پیریڈ ایک طرح سے. اور اس کے بعد جب 23 دن میں اس ٹریننگ سے گزر جاتا ہوں، عادتوں کو بری چھوڑ دیتا ہوں، چاہے حرام ہو چاہے حلال ہو، جو اپنے انسان پہ حاوی ہو جا رہی ہے، جو اس کے لیے سر درد اور تکلیف کا باعث بن رہی ہے یا عبادتوں میں خلل ڈال سکتی ہے اس کے، تو بہرحال ایسی چیزوں کو یا تو کنٹرول میں لے، اگر حلال ہے تو، اور حرام ہے تو چھوڑنے کی مکمل کوشش کرے. رمضان سے بہتر شاید موقع پھر نہ ملے. اس 30 دن میں جو انسان کنٹرول کر لے اپنی زبان کو، اپنی عادتوں کو، انشاءاللہ بری عادتوں کو بعد رمضان میں بالکل ہی زیرو کر دے. رمضان سے پہلے ڈیکریز کرنا ہے، رمضان میں کمپلیٹ ڈیکریز کی طرف جانا ہے، بعد رمضان انشاءاللہ عزیز مکمل ترک کر دینا ہے. تو انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم ایک نئے انسان بن جائیں گے. تو رمضان سے پہلے ہمیں برائیاں تھی کم ہو جائیں گی، اور ہر آنے والا رمضان ہماری نفس سے ایک ایک کر کے ایسی برائیوں کو نکالتا چلا جائیں گا. ایک بڑی اہم چیز یہ نشہ ہوتا ہے، یہ جو انسان عادی ہوتے ہیں نشے کے علاوہ کچھ چیزوں کے جو کہ حلال ہے، لیکن اس قدر عادی ہوتے ہیں کہ میں نے ان عمل کی وجہ سے ان کو روزے چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے. تو لہٰذا اپنی عادتوں کو کنٹرول کرے اور بری عادتوں کو رمضان سے پہلے کم کرے، رمضان میں اس کو ختم کرے، بعد رمضان اس کو مکمل طور سے چھوڑ دے اور کبھی نہ اس کو زندگی میں اپنائے. یہ بڑی اہم چیز ہے جس میں انسان سے غلطی ہوتی ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے نشے جو کہ اتنی سخت گناہ کا باعث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں 3 الخبال نام کا ایک پینے کی چیز ہے جو جہنمیوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے. صحابہ نے پوچھا یہ کن کے لیے، کون سے جہنمیوں؟ الخبال. آپ نے فرمایا ان جہنمیوں کے لیے ہے جو دنیا میں حرام کردہ چیزوں سے نشہ کرتے تھے. الخبال آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا سڑا ہوا خون اور پیپ ہوگا. 3 الخبال ان لوگوں کے لیے دنیا میں حرام کردہ چیزوں کو پیتے، نشے کے طور پہ پیتے تھے. نشہ کرنے والے لوگوں کو دیکھیے کتنا سخت عذاب ہے. الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر یہ مہینہ ہمیں عبادت سے روک دے رہا، روزے جیسی عبادت سے، صرف نشے کی وجہ سے، اس سے بری تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. رمضان میں اس کو انشاءاللہ ہمیں کنٹرول کرنا ہے تاکہ آخرت میں ہم جو بچ جائیں گے. اللہ کے نزدیک ظاہر سی بات ہے وہ بندے اللہ کے جو اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑتے ہیں، ان کا ایک مقام ہے کیونکہ وہ توبہ کر رہا ہے. لہٰذا یہ نشے اور جو عادت ہوتی ہے نا بہت نقصان دہ ہوتی ہے. اور عموماً نشہ زیادہ تر مرد کرتے ہیں، لیکن خواتین بھی اس سے بچی بھی نہیں. بہت سارے علاقوں میں خواتین بھی تمباکو اور سگریٹ وغیرہ لیتی ہے. لہٰذا ایسے نشوں کو جو ویسے ہی حرام ہے چھوڑنے کی کوشش کرے، اور اس کے بعد رمضان میں ختم کرے اور بعد رمضان انشاءاللہ عزیز چھوڑ دے. یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. بس اب آج ہماری جو لائف ہے، روز کی روٹین ہے، بھاگ دوڑ بھری زندگی ہے، یہاں پہ ہر کوئی بزنس مین نہیں ہے، ہر کسی کے پاس اپنا کوئی بزنس نہیں. مطلب 70% لوگ جاب والے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے کیسی تیاری کرنی چاہیے؟ کیونکہ آدمی ہارڈ ورک کرتا ہے، صبح میں اس کو 7 بجے کی ڈیوٹی دینی ہے، پھر شام کو 7 بجے تک کام کرنا ہے، پھر سونا ہے. تو اس ڈیوٹی
کہ آج پہ روزہ کیسے رکھے آدمی، تو اس کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس معاملے میں یہ چیز ہم کو پہلے سے سوچ کے رکھنا ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں عبادتیں وغیرہ ہم کو کچھ زائد کرنا ہے عام دنوں کے مقابلے میں. موقع ملے تو راتوں میں جاگنا بھی ہے اور قیام اللیل کرنا ہے، تلاوت قرآن ہے. تو کوشش یہ کرے کہ رمضان سے پہلے انسان ایسی کچھ تیاریاں کرے جو ہو سکتی ہے، جو پاسبل ہے، اس کے رینج میں ہے، اس کے جس کو کہیں گے امکانات میں سے کہ ہو جائیں گی. مثال کے طور پر آفس میں آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آفس کا کچھ کام کم کیا جا سکتا لوڈ اس طرح سے کہ شعبان کے مہینے میں ایکسٹرا ورک کر لو. کچھ لوگوں کی جاب ہوتے ہیں گول اورینٹڈ، یا جو ہوتے ہیں کہ اتنا کام ہے اتنا کر لو پھر کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک، اتنے ٹائم کام کر لو کوئی مسئلہ نہیں، اتنا پروجیکٹ کر لو آپ ہینڈل، ختم ہو گیا، آپ پھر جائیں جو کرو. تو کوشش یہ کرے کہ شعبان میں پریپئر کر لے تاکہ رمضان میں وہ کم کام کر کے بھی اتنا ہی پوٹینشیل اپنا دے پائے. فار ایگزامپل اس کو 1 to 100 کوئی کام کرنا ہے، شعبان میں کوشش کرے کہ 1 to 125 130 150 یا اس طرح کر لے تاکہ رمضان میں کچھ ورک لوڈ کم ہو جائے. دوسرا وہ لوگ جو محنت کا کام کرتے ہیں، جسمانی طور سے غریب وغیرہ لوگ ہوتے ہیں، جو فزیکل ورک ہوتا ہے جن کا، ابھی آدمی غریب بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی فزیکل ورک ہے، جیسے کہ کوئی انجینئرز وغیرہ رگ پر کام کرتے ہیں فلاں، تو ہے تو انجینئر لیکن بہرحال ہیوی ورک ہوتا ہے. تو ایسے لوگ اس چیز کے لیے ذہن میں رکھے کہ کچھ نہ کچھ اپنے کام کو ہلکا کرنے کی ان دنوں میں کوشش کرے. اور ان لوگوں کو جو لوگ کنٹرول کرتے ہیں، ان کے باس ہیں، ان کے مالک ہے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے پاس ایسے لوگوں کو تھوڑی سی ڈھیل دے، تھوڑا ریلیکسیشن دے، تاکہ یہ بھی اللہ کے بندے اپنا روزہ مکمل کر سکے. چونکہ بہت سارے لوگ یہ تو بہت ہیوی فزیکل ورک کرتے ہیں، وہ روزہ جیسی عبادت نہیں کر پاتے اس وجہ سے. ایسے لوگوں کے جو مالکان ہیں، ذمہ داران ہیں یا ایجنٹس ہیں، وہ کوشش کرے کہ ان لوگوں کو تھوڑا کم لوڈ ڈالے تاکہ یہ بھی اللہ کے بندے رمضان کی عبادت بھی کر سکے اور اپنا کام بھی کر سکے. اور ایسے لوگ جو ایسا کام کرتے ہیں وہ بھی کوشش کرے شعبان میں اپنے آپ کو خوب مضبوطی سے تیار کر لے فزیکلی، تاکہ رمضان میں جب ایسا کوئی فزیکل ورک کرنا پڑے تو ان کو انشاءاللہ عزیز بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن یہ بات تو طے ہے اپنی جگہ کہ کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ ہم کو شروع سے کرنا ہے. اور آپ نے جیسا کہا بزنس سب کے نہیں ہے، میں کہتا ہوں بزنس مین تو سب زیادہ مصروف ہوتے ہیں رمضان میں، یہ لگے اپنی تجارتوں میں اور زیادہ کمانے میں. کیوں؟ کہ وہی جو میں نے پہلے مسئلہ بتایا تھا، گھروں کو رنگ روغن کرنا ہے، 30 دن مختلف کھانے بنانا ہے، 10 دن لوگوں کو دعوت دے کے بلانا ہے، شان اور شوکت کی جو ہے عید منانا ہے، ٹھیک ہے، تخفے والی نہیں بلکہ جس میں خوب خرچہ ہو. تو بزنس مین بھی تو لگے ہیں اسی میں، بلکہ بزنس کے تو حال یہ ہو جاتے ہیں فجر سے لے کر تو دوسری فجر تک بزنس چالو ہے. بہرحال بزنس مین کو بھی چاہیے کہ وہ بزنس تو اس کا اپنی جگہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ کو جتنی روزی دینا اللہ آپ کو دے کے رہیں گے. بالکل. تو لہٰذا کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم رات میں بزنسز کو اپنے ٹائم پہ بند کریں تاکہ آپ عشاء آرام سے پڑھ سکے، تراویح آرام سے پڑھ سکے، رات میں قیام کر سکے، تلاوت قرآن کر سکے، ذکر و اذکار کا اہتمام کر سکے. اور بالخصوص آخری عشرے میں، چونکہ وہاں تو شب قدر ہمیں تلاش کرنا ہے، لیکن دیکھا کہ آخری عشرے میں تو سارے لوگ مصروف ہیں، بزنس مین بھی مصروف ہے، غیر بزنس مین جو جاب اورینٹڈ لوگ ہیں وہ بھی مصروف بتا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہارڈ ارن کرنا ہے، زیادہ ارن کرنا ہے تاکہ عید اچھی منائے. لہٰذا اس کی تیاری ہماری پہلے سے ہو کہ رمضان سے پہلے کچھ ایسا ہم کر لیں تاکہ رمضان میں ہم جمع ہو جائیں. بلکہ دور جہالت میں بھی شعبان میں لوگ گھروں سے دور چلے جاتے اور پھر رمضان سے پہلے شعبان میں کلیکٹ ہو جاتے، اپنے گھروں میں آ جاتے سب کچھ کرا کے تاکہ رمضان منائے، کیونکہ ان کے پاس بھی روزوں کا تصور تھا، جیسا بھی تھا بہرحال تھا. تو لہٰذا ہم لوگوں کو بھی ایڈجسٹمنٹ کرنا ہے، پریپریشن کرنا ہے، اچھی تیاری کرنا ہے تاکہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم لوگ جو ہے جس کو ہم کہیں گے پہلے سے اس کے لیے تیار ہو اور جو ہے اس کا صحیح استعمال اس وقت. اس میں ایک چیز اور جو یاد رکھنے کی وہ یہ ہے، بہت سارے لوگوں کو شعبان میں خالی وقت ہوتا ہے لیکن وہ سوچتے ہیں رمضان بھی کر لیں گے اور کام بھی ہو جائیں گا. اگر ایسا کوئی آپ کا جاب اور کام ہے جو پریپریشن پہلے سے ہو سکتا ہے، کوشش یہ کرے رمضان سے پہلے بنا دے. فار ایگزامپل رمضان میں آپ کے کچھ پروجیکٹس ہیں جو کمپنی نے اسائن کیے ہیں یا کچھ کام ہے، اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے لے لے، باس سے بات کر کے ایڈوانس اس کو پریپئر کر لے تاکہ رمضان میں آپ جہاں 8 آورز یا 10 آورز ڈیوٹی کرتے ہیں وہ 6 آورز ہو جائے جی. تو کتنی اچھی بات ہوگی. لیکن ہم لوگوں پہ سستی طاری رہتی ہے، شعبان میں ہم کچھ نہیں کریں گے، رمضان میں پھر بولیں گے باس ٹائم نہیں دے رہا، چھٹی نہیں دے رہا. اور ایک سب سے خطرناک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے، ہم اپنے روزوں کو اپنے کام کے لیے آڑ بنا لیتے ہیں. معلوم آپ کو وہ کیسے؟ سمجھ لیجیے اب میں ٹھیک ہے، مجھے اب چاہے جو بھی ہوا ہو
پہلے سے تیاری کیا ہو نہ کیا ہو، اب رمضان مجھے منانا ہے صحیح. میں آفس کو جاتا ہوں تو دیر سے پہنچتا ہوں، 10 بجے کا ٹائم ہے، 11 بجے پہنچ رہا ہوں. کوئی پوچھ رہا کیوں لیٹ آئے؟ رمضان کا مہینہ چل رہا، عبادت کر رہا ہوں میں. ہاں لیٹ تو ہوں گا ہی نا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آفس میں سب سے چڑچڑاہٹ، سب سے غلط بات چیت، سب کو جھڑکنا، سب کو دھتکارنا. ٹھیک ہے. اسی طرح کام پہ سے غائب. کیوں؟ ظہر کی نماز ہو گئے تو اس کا بریک 15 منٹس کا ہے، رمضان میں بریک 45 منٹ 1 آور کا جا رہا ہے. کوئی آ کے بول رہا ہے کہاں ہے اب تک صاحب نہیں دکھ رہے؟ رمضان چل رہے نا ہمارے، ہم ہو رہے تھے. نان مسلم کنٹریز کے اندر جہاں مسلم نان مسلم ہے اور مسلم کوئی جاب پر ہے اور وہ ذمہ دار ہے، اگر وہ ایسے ایکسکیوزز دیں گا تو لوگ سمجھیں گے یہ روزہ وغیرہ جو ہے نا یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں. یہ تو ہماری یا ملک کی ترقی میں آڑ ہے کہ اگر ایسے مسلمان ہر جگہ ہو جائیں گے اور روزے رکھ کے 1-2 گھنٹہ بھاگ جائیں گے جاب سے، اپنی ڈیوٹی نہیں کریں گے تو کیسا ہوگا. اور بہت سارے لوگ میں نے دیکھا رمضان میں زیادہ چڑچڑاہٹ بتاتے ہیں، کام کم کرتے ہیں، حالانکہ شعبان میں اس سے پہلے پریپریشن کر سکتے ہیں، نہیں کرتے ہیں. اور پھر ان کے جو بیچارے پیونز وغیرہ ہوتے بولتے ہیں ابھی صاحب بہت چڑچڑ کرتے ہیں 1 مہینہ. کیوں؟ روزے سے رہتے نا، مطلب روزہ رکھ کر اپواس رکھ کر وہ احسان کرتے ہیں نا ہم پر، لہٰذا اب برداشت کرنا پڑے گا. دیکھیے اپنے روزوں کو ہم آڑ نہ بنائیں اپنی غلطیوں کے لیے. اپنے روزوں کو ہم اللہ کے لیے کریں نا تو لوگوں کو تکلیف کا باعث ان روزوں کو نہ بنائیں. یہ ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو لہٰذا کام کے لیے ایڈجسٹمنٹ کیجیے، چیزوں کو آگے پیچھے سرکائیے. جتنا ہو سکتا ہے شعبان میں ٹیک اوور کر کے جس کو ایکسٹرا ورک کر لیجیے. اب رمضان میں کچھ کام ایسا جو مجبوری ہے، جیسے لیبر طبقہ جن کو کرنا ہی ہے کام، کوشش یہ کرے کہ کام کو کچھ جلدی نپٹا دے، جلدی آ کر دے، یا ایسا کچھ معاہدہ کرے کہ بعد رمضان ایکسٹرا تو کچھ ورک کر دوں گا. جو لوگ ذمہ داران ہیں، اپنے بزنس کے مالکان ہیں، ان سے گزارش کروں گا اپنے لیبر طبقے کو جو فزیکل ہارڈ ورک کرتے ہیں تھوڑا کم کام لے، تاکہ اللہ کے یہ بندے بھی جو ہے روزے رکھ سکے، اطمینان کے ساتھ رمضان کو جو ہے گزار سکے. بہرحال تو یہ ایڈجسٹمنٹ تو بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے. کیا یہ روزے کو اگر ہم اپنے کام کے لیے آڑ بنا لیں، کیا اس سے ہماری عبادت کے اندر کچھ فرق پڑتا ہے؟ ہمارے سے روزے کے ثواب میں ہمیں کچھ فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا. ایک شخص کو لوگ سایہ دے کر کھڑے تھے، دھوپ تھی، وہ نیچے بیٹھا تھا، لوگ سایہ دے کر کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول روزے سے ہے. روزہ دار تھا، کمزوری تھی اور دھوپ برداشت نہیں کر پایا تو لوگ سایہ دے کر کھڑے. آپ صلی اللہ نے پسند نہیں کیا اس چیز کو. مطلب یہ روزہ آڑ نہیں بننا چاہیے ہمارے لیے. جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن نے کہا سفر میں ہو تو روزہ مت رکھو. کیوں؟ اب دیکھیے 2 لوگ سفر کر رہے ہیں، اب ایک آدمی نے روزہ رکھا، ایک آدمی نے چھوڑ دیا، چونکہ سفر ہے، تکلیف وہ برداشت نہیں کر سکتا. اب جس نے روزہ رکھا ہو پورے سفر میں، چلو تم میرا سامان اٹھاؤ، کیوں؟ میں روزے سے ہوں. چلو میرا کام کرو تم لوگ، کیوں؟ میں روزے سے ہوں. اگر غیر مسلم ساتھ ہے تو چلو تم سب اب کام کرو، کیوں؟ میرے تو روزے چل رہے نا، رمضان کا مہینہ ہے، اب تم کام کرو میرا. یہ اپنے روزوں کو آڑ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے گرنا اور اس کو سایہ دینا پسند نہیں کر. کہا جب رکھ نہیں سکتے ہو روزے تو چھوڑ دو. قرآن نے خود کہا اگر تم سفر میں ہو، مسافر ہو، ٹھیک ہے، یا بیمار ہو تو روزے چھوڑ دو اور اس کی گنتی بعد میں پوری کر لو، جو روزے چھوٹ کے بعد میں رکھ لو. تو ہمیں چاہیے اپنے روزوں کو ہم آڑ نہ بنائیں اس اعتبار سے کہ روزہ رکھ کر پھر لوگوں کو جھڑکنا ڈانٹنا، روزہ رکھ کر کام کم کرنا، جس سے مسلم اور نان مسلم جو ہمارے باس ہے یا بڑے ہیں، جو چلانے والے امپلائرس ہے، وہ سوچیں گے یار جو مسلم امپلائی ہے تو 1 مہینے کے لیے نقصان دہ ہمارے لیے رمضان میں، اس لیے کہ وہ کم کام کریں گے روزہ ہے بول کے. بلکہ ہم کام کو ایڈجسٹ کریں اور آگے پیچھے کر کے کرنے کی، یا ایسا کرے کہ وہ کرے. اور ہاں یقیناً اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر اس کو بہانہ اور آڑ بناتا ہے تو وہ گناہگار اس معنی میں ہوگا کہ وہ العباد، اللہ کے بندوں کا حق نہیں ادا کر رہا اس بہانے پر کہ اللہ کا ادا کر رہا، جبکہ اس حق کو وہ ادا کرتے ہوئے بندوں کے حق بھی ادا کر سکتا، جبکہ پہلے سے وہ اس چیز کی کچھ نہ کچھ تیاری کر لیتا. شیخ اور کیا تیاریاں ہمیں کرنی چاہیے اس رمضان کے آنے سے پہلے، پھر ہم اپنے روزوں کو اور بہتر دیکھیے رمضان سے پہلے جو تیاریاں ہم کر سکتے ہیں ان میں چند باتیں تو ہم نے دیکھ لی. اب ایک چیز ہم مینٹلی پریپئر ہو جائے رمضان کے لیے، وہ کیا پریپریشن ہے مینٹلی. تو مینٹلی ہم یہ پریپئر ہو جائے رمضان سے پہلے، تیار کر لے اپنے آپ کو کہ رمضان کا ہم حقیقی فائدہ اٹھائیں گے، ریئل بینیفٹس اٹھائیں گے. مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ رمضان ہمارے زندگیوں میں آ رہا ہے، ہر سال آ کر رسمی طور سے چلا جا رہا ہے، کسٹمری طور سے آیا اور چلا گیا. اس کے حقیقی فائدے اور بینیفٹس ہم نہیں اٹھا پا رہے ہیں. وہ اس معنی میں کہ رمضان آیا، ٹریننگ پیریڈ آیا. ایک طرح سے دیکھا ہے تو رمضان 9واں مہینہ اسلامی کیلنڈر کا اگر محرم سے لیا جائے تو یہ 1 مہینہ ٹریننگ ہے. جو لوگ کمپنیز میں کام کرتے ہیں
جو لوگ ملٹی نیشنلز میں کام کرتے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے اداروں میں کام کرتے ہیں، ان کو کوئی نئی چیز جب آتی ہے، کمپنی نئی مشین انٹروڈیوس کی، کمپنی نے کمپیوٹر سسٹم انٹروڈیوس کیا، کمپنی نے نیو نیٹورکنگ سسٹم اپڈیٹ کیا، کمپنی کو نیا پروجیکٹ اٹھا رہی ہے، تو وہ ٹریننگ دیتے ہیں. کتنے دن کی ٹریننگ؟ 1 دن کی ٹریننگ، 2 دن کی ٹریننگ، 3 دن کی میکسیمم ٹریننگ ہوتی ہے. 3 دن کے ٹریننگ کا فائدہ یہ ہے کہ پورے زندگی بھر وہ سسٹم وہ سیکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ ہر سال 30 دن کی ٹریننگ دے رہا ہے. ہونا کیا چاہیے؟ 30 دن کی ٹریننگ حاصل کر کے ایک لائف لانگ امپیکٹ ہم پہ آنا چاہیے کہ زندگی میں تبدیلی آ جائے. ہمارے 30 دن کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور 30 دن کی ٹریننگ کے بعد جیسے گھسے تھے ویسے ہی واپس نکل رہے ہیں باہر. تو بتائیے پھر رمضان کا حقیقی فائدہ کہاں اٹھایا ہم نے؟ رسمی فائدہ اٹھایا، رمضان عبادت کر لی، رمضان ختم ہوا، معاملہ چھوٹ گیا. تو رمضان کے حقیقی ریئل بینیفٹس اٹھانے کی کوشش کرے، اور رمضان کا حقیقی فائدہ اسی انسان نے اٹھایا جس انسان نے رمضان کے بعد اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا، جس انسان نے رمضان سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو رمضان کے بعد چھوڑ دیا. کیونکہ ایک تو رمضان میں اس سے بچتا رہا، پھر توبہ بھی کر لیا اللہ سے، پھر اس کے بعد چھوڑتا رہا. لیکن کسی نے اگر ایسا نہ کیا تو پھر رمضان کا اس نے حقیقی فائدہ نہیں اٹھایا. یاد رکھیے، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اب ہم لوگ رمضان کا کیسا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں. مثال تھوڑی سی چپتی ہوئی لگیں گی لیکن حقیقت ہے. ایک واقعہ، ایک مثال دے رہا ہوں. ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا تھا. گھوڑے کو انتہائی گندی عادت تھی. ایک عادت یہ تھی کہ جب پیشاب کرتا تو پھر پلٹ کے سونگتا. اب گھوڑے کا مالک پریشان، سفر کر رہا ہے، تیزی سے چلنا ہے، پیشاب کرتا گھوڑا، پلٹ کر سونگتا ہے. وہ جانور کو ایک بری عادت ہوتی ہے کبھی کبھار. اب ہوتا ہے کہ ایک سوار آتا ہے، وہ اس کے ساتھ سواری کرتا ہے، مطلب اس کے گھوڑے کے ساتھ یہ بھی اپنا گھوڑا لے کر چلتا ہے. تو وہ کہتا ہے جو دوسرا سوار ہے پہلے سوار سے، تمہارے گھوڑے کی عادت 2 دن میں چھوڑا دیتا ہوں، گھوڑا مجھے دو. اب یہ جو گھوڑا چلانے والا دوسرا آدمی ہوتا ہے بہت سخت آدمی ہوتا ہے. جب بھی گھوڑا پیشاب کو سونگتا ہے یہ بہت مارتا ہے اس کو. اب گھوڑا کیا ہے، ڈر جاتا اور پھر سونگتا ہی نہیں اور چلتے رہتا. اب جب بہت دیر جب چل لیتا، کئی دن ہو جاتے، تو دوسرا سوار بولتا تمہارا گھوڑا تو سدھر گیا. پہلا سوار جس کا گھوڑا ہوتا ہے بولتا ہے میرا گھوڑا وہ گندی عادت جو پیشاب سونگنے کی تے نہیں کر رہا ہے. اب جیسی سوار چینج ہوتا ہے، ڈرائیور چینج ہوتا ہے، یہ سوار واپس اپنے گھوڑے پہ چلے جاتا ہے. پہلا مالک گھوڑے کا گھوڑے پہ آ جاتا ہے، اور جیسی گھوڑا دیکھتا ہے کہ دوسرا آدمی چلے گیا پھر واپس بھاگتا ہو پورا. کیوں بھاگتا؟ وہاں جا پیشاب کیا سونگتا جا کے ہو. اللہ، سمجھے آپ؟ جی. رمضان آیا، گالی چھوٹ گئی، گناہ چھوٹ گئے، غیبت چھوٹ گئی، چغلی چھوٹ گئی، ساری برائیں چھوٹ گئی. رمضان ہوتے پھر وہ گھوڑے کے جیسا ہم نے جو چھوڑے پورا اسٹاک پورا بولے. اس لیے کہ رمضان میں کتنے دن غیبت نہیں کی، 30 دن کے بعد سے شروع. عید کی نماز تو آپ بہت دور چلے گئے، وہ عشاء سے جس دن چاند دکھ جاتا ہے، شوال کا، پہلی شوال کو ہم عید مناتے ہیں. رمضان ختم ہوا تو اس رات عشاء کی نماز میں مسجد میں کتنے لوگ ہوتے اس سے اندازہ لگا لیجیے آپ کی کیا ہوا. پھر وہ حرکت شروع ہو گئی ہے نا. تو یہ تو وہی ہو گیا وہ گھوڑے کی مثال کی، جس پہ اگر سخت سوار اس پہ سوار ہو، سوار، تو پھر وہ سیدھا چلتا ہے. سوار بدلتی پھر وہ گندی عادتیں پوری وہ کرتا ہے. ہماری عادت ایسی ہوگی کہ ہمیں کوئی ہنٹر لے کے کھڑا رہے اور ہم تب تک سیدھے رہیں گے. اور ایک بہت بیسک کوشچن ہے کہ کیا ہم رمضان کے رب کی عبادت کرتے ہیں یا ہم اللہ کی عبادت کرتے جو سارے سال کا رب ہے. ہم اگر 30 دن عبادت کرتے اور 11 مہینے نہیں کرتے، اس کا مطلب ہم صرف رمضان کے رب کی عبادت کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سارے سال کا رب ہے، تو اس کی سال بھر عبادت ہونی چاہیے. رمضان وہ موقع تھا جو کمزوریاں 11th منتھ مطلب 11 مہینوں میں آ گئی تھی. رمضان میں اس کو اوور کم کر کے ہم نے نئی صلاحیتیں پیدا کی. جیسا ہر کمپنی میں 2-3 دن کی ٹریننگ ساری زندگی کا امپیکٹ ڈال کے اسے وہ سسٹم سکھا دیتی ہے. تو پھر 30 دن رمضان ہمیں مل رہا ہے، ہر سال مل رہا ہے، پھر لائف میں چینج کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رمضان کے ریئل بینیفٹس ہم کو ریپ کرنا ہے، حقیقی فائدے اٹھانا ہے، نہ کہ رسمی کسٹمری بینیفٹس کہ رمضان آ گیا تو عادت اچھی ہوگی، رمضان آ گیا تو گالی دینا چھوڑ دی، رمضان آ گیا تو صدقے کی عادت ڈالی، رمضان آ گیا تو 5 وقتہ نماز ہم نے پڑھی، اور رمضان آ گئے تو ہم نے تہجد کا اہتمام کیا، اور رمضان آ گئے تو ہم نے پورا قرآن ختم کیا، اور رمضان آ گئے تو ہم نے ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، اور رمضان آ گئے تو ہم نے سب کچھ اچھا کیا، لوگوں سے اچھا سلوک کیا. رمضان ختم ہوا، چاند دکھا، تبدیلی آ گئی. تو میں اس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں
ایک چاند مسلمانوں میں ایسی تبدیلی لاتا ہے کہ جو سوچی بھی نہیں جا سکتی، اور وہ چاند ہوتا ہے رمضان کا چاند. اور ایک چاند پھر آتا ہے اس کے ایک مہینے بعد ایسی تبدیلی لاتا ہے جس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور وہ چاند ہے عید کا چاند. مطلب ایک چاند دکھا، مسجدوں کا یہ حال کہ مغرب تک، مطلب عصر لے لیجئے، مثال کے طور عصر لے لیجئے، عصر تک یہ حال کہ کوئی نماز میں مطلب ایک آدھ سب بھر رہی ہے. رمضان کا چاند دکھا، مغرب ہوئی، یہ حال مسجدوں کا کہ اس رات اکثر مسجدیں اوور فلو جاتی ہیں. مطلب جو ریگولر مصلی اور لیٹ ہو جاتے ہیں ان کو جگہ نہیں ملتی، اوور فلو، راستے بند ہے، اوور فلو. 3-4-5 دن یہ حال رہتا، پھر تھوڑا کم ہو جائے، ڈیکریز ہو جائے. پھر ایک چاند دکھتا ہے، وہ ہے جو ہے شوال کا عید کا چاند. وہ چاند دکھتے ہی جو مغرب میں دکھتا ہے تو مغرب تک مسجدوں کا یہ حال کہ فل ٹائٹ، مطلب مسجدیں فل ایک دم. اور جیسے عشاء آئی، مطلب عید کا چاند دکھ گیا، تو آپ دیکھیے لوگ بازاروں میں ہیں، حجام کی دکان پر بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان میں داڑھی رکھ لی تھی تب صاف کرنا ہے نا، ہوگی رمضان کی رب کی عبادت، اب تو صفائی کرنا ہے. کہ مطلب رمضان نے ہم میں ریئل چینجز نہیں لایا. تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان کو ایک ریئل چینج کا منتھ بنانا ہے، نہ کہ ایک کسٹمری یا جس کو بولیں گے رسمی طور سے کہ ہاں بس رمضان ہے تو ابھی ہم کو کرنا ہے، رمضان چلے جائیں گے اپنے آپ کو ہم چینج کر لیں گے. بلکہ ہمیں ریئل سینس میں رمضان کا بینیفٹ اور فائدہ اٹھانا ہے. وہ بینیفٹ کی رمضان میں ہم نے جو کیا، یہ پریکٹس اب پورے 11 مہینے باقی رہیں گی. جو اس میں کچھ کمزوری آ جائیں گی، پھر رمضان آئیں گا اگلے سال انشاءاللہ، پھر اس کو ہم اوور کم کر لیں گے، مطلب وہ کمیوں کو پورا کر لیں گے، اور نئی کچھ صلاحیتیں، نئی صفتیں، نئی عادتیں، نئی اچھائیاں اپنے نفس میں ڈال لیں گے. جس نے ایسا کیا، جس کو ہر رمضان نے اپڈیٹ کیا، مطلب اس نے ریئل فائدہ اٹھایا. اور جس کو ہر رمضان نے واپس وہیں لا کر چھوڑ دیا، مطلب نمازی تھے، رمضان کے بعد بے نمازی، پھر رمضان میں نمازی، پھر رمضان کے بعد بے نمازی، ایسا اگر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے ہم نے حقیقی فائدے نہیں اٹھائے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے ہم ریئل بینیفٹس کو اٹھائے، حقیقی فائدوں کو اٹھائے. جزاکم اللہ خیر. شیخ محترم، دل تو چاہ رہا ہے کہ اور بھی بہت ساری مزید باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو آپ سے پوچھوں، لیکن فی الحال وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا. ہمارا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے. حاضرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت صرف رمضان میں نہ کریں، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کو وہی عبادت قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسی سے راضی ہوگا. اگر ہم رمضان میں صرف عبادت کریں اور باقی کے 11 مہینے عبادت سے کوسوں دور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے روزے بھی رائے گاہ ہو جائیں گے، ہماری وہ نمازیں بھی رائے گاہ ہو جائیں گی، ہمارے وہ تلاوت بھی رائے گاہ ہو جائے گی، اور میدان محشر میں یہ ساری چیزیں ہمارے کچھ کام نہیں آئے گی. ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم سال کے 12 مہینے اللہ کی عبادت کریں اور اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ عبادت کریں. حاضرین، فی الحال آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی جگہ پر اور اسی ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.